ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بول ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کے دن کا آغاز بھیگا ہوا ہوگا، کیونکہ اگر آپ کراچی میں رہ رہے ہیں تو یہاں کا موسم تو ایک بار پھر بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. صبح سویرے لوگ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے. میں اس کو آسان کر دوں، صبح سویرے لوگوں نے بارش دیکھ لی. مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی ہے، بوندا بادی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بھیگتے ہوئے آ رہے ہیں. کلفٹن، لیاری، گلشن اقبال اور طارق روڈ سمیت کئی علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں میں مزید علاقوں میں بارش کا امکان ہے. اور دس از دا تھنگ کہ اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو پھر ہم اس سے نمٹیں گے کیسے، نمردازبہ کیسے ہوں گے. بات کر لیتے ہیں ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گڈ مارننگ انجم صاحب، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ جناب. تو پھر آج صبح جو ہلکی پھلکی ادھر بارش ہوئی ہے کراچی میں، مزید پورا دن ہے ایکسپیکٹ کریں ہم یا پھر دیٹ واز اٹ؟ بالکل جی، جیسا کہ فورکاسٹ کیا گیا تھا کہ صبح کے اوقات میں جو فرسٹ اسپیل ہوگا وہ لائٹ سا ہی ہوگا اور کراچی بھر میں نہیں ہوگا، بلکہ کراچی کے ویسٹرن اور نردن علاقوں میں اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. اور اسی طرح ہوا کہ بارش کی اطلاعات لائٹ رین کی جو ہیں وہ انہی علاقوں سے ملی ہیں زیادہ تر. اور ایکسپیکٹڈ ایک اسپیل اور ہوگا آفٹرنون میں، جو کہ پورے شہر میں اگین نہیں ہوگا. اس دفعہ جو ایکسپیکٹڈ اسپیل ہوگا وہ ایسٹرن پیریفریز میں ہوگا کراچی کی، اور یہ بھی لائٹ ٹو ماڈریٹ انٹینسٹی کا ہے. گرج چمک بھی ہوگی، کچھ ہوائیں بھی ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد کل کے دن کا گیپ ہے، اس کے بعد ہفتے اتوار کو پھر بارش کے امکانات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کراچی. اچھا، جسٹ ون تھنگ مور سر، کہ پچھلے سال اسی دورانیے میں کیا کراچی نے یہ بارشیں دیکھی تھیں جو اس بار اس دورانیے میں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، ہر سال جو ہے ایک سا نہیں ہوتا ہے. ایٹماسفیرک کنڈیشنز جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے چینج ہوتی ہیں، اور جو کلائمیٹ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال ایک سی ہی رہیں. لہٰذا لاسٹ ایئر بھی ہم نے کراچی میں ایز سچ کوئی رین فال نہیں دیکھی ہے. اس ٹائم پیریڈ میں ایک لانگ ڈرائی اسپیل تھا کراچی کے لیے، اور جبکہ ملک کے بالائی علاقوں میں اس دوران بارش ہوتی رہی ہے. تاہم اس سال سینیریوز بٹ چینج ہیں، جس کی وجہ سے ہم ابھی بارشیں دیکھ رہے ہیں. اپریل کے دوران بھی بارشوں کی توقع ہے. آل رائٹ. اور باقی پاکستان کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. میدانی علاقے پنجاب کے ناردرن ایریاز، وہاں آج کیا سچویشن رہے گی سر؟ سوری، میں آپ کو سن نہیں پایا. باقی پاکستان کی سچویشن کیا رہے گی، خاص طور پہ پنجاب ہو گیا یا پھر ناردرن ایریاز؟ جی دیکھیں، گزشتہ روز پاکستان بھر میں جو ہے اچھی بارش ریکارڈ کی گئی. تقریباً تمام علاقوں سے ہی بارش کی جو ہے اطلاعات رہی ہیں. سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ پسنی میں دیکھی گئی، 36 ملی میٹر اوور آل پورے پاکستان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو. اس کے علاوہ پنڈی میں، اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش دیکھی گئی. اور کل یہ جو سلسلہ ہے مزید شدت اختیار کرے گا، اور توقع اس بات کی ہے کہ آنے والے دنوں میں کل کے بعد جو ہے آنے والے 3 روز کے دوران پاکستان کے اکثر علاقوں میں اچھی بارش کے امکانات ہیں، بشمول پنجاب، خطہ پوٹوہار، خیبر پختونخوا، کشمیر، بلوچستان میں مزید بارش، اور سندھ کے بھی علاقوں میں بارش کے امکانات ہیں، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کے بھی امکانات. بہت شکریہ انجم نذیر صاحب، آپ موسم کے حوالے دے رہے تھے. تو سچویشن یہ ہے کہ آج کراچی سمیت سندھ بھر میں بارش کا امکان ہے دوپہر میں، لیکن یہ کہیں ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی. لیکن موسم تو موسم ہے، موسم کا کیا بھروسہ. اگر موسم ٹوٹ کے برسا بارش تو پھر سچویشن کیا رہے گی اور تیاریاں ہماری کتنی ہیں. ترجمان سندھ حکومت علی راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے جناب. تو سر، پہلا ہی سوال، بارش ہو گئی، زیادہ ہوتی ہے تو ہماری کیا پریپیئرڈنس ہے. میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں جتنے بھی وہ علاقے جہاں پہ اس وقت کھدائی ہوئی پڑی ہے، جو کام جہاں چل رہا ہے، وہاں پہ کیا پلاننگ ہے. پلیز گو ٹاک ٹو می. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں بلایا کہ میں سندھ گورنمنٹ کا موقف دے سکوں. دیکھیں، تیاری مکمل ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ریسنٹلی بھی ایک اسپیل آیا تھا، ان میں ہم نے جہاں کام چل رہا ہے وہاں سارے علاقے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور میئر صاحب جو ہیں منصور وہاب صاحب، انہوں نے ان سب جگہوں کا دورہ بھی کیا. اور جیسے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ابھی بارشیں پچھلے دنوں ہوئی تھیں، جس میں ہوا بھی بہت تیز چلی تھی، درخت بھی اکھڑ گئے تھے، باقی سب چیزیں بھی ہوئی تھیں، کرسیاں بھی اڑ رہی تھیں. ہم نے
سوشل میڈیا پہ دیکھی چیزیں. مگر ایک چیز جو آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ بارش ہوئی, پانی کافی حد تک جمع ہوا, مگر وہ پانی کھڑا نہیں ہوا. اس کو سب ہم نے آلریڈی جو سینسیٹیو علاقے ہیں ان کی نشاندہی کی بھی تھی کہ یہاں جو ہے پانی کا زیادہ امکان ہے کھڑے ہونے کا, لیٹ اٹ بی کہ وہ سلوپ ہو, ہلی ایریا ہو, یا وہاں کنسٹرکشن ورک چل رہا ہو, اور اس کو امیڈیٹلی پمپ آؤٹ کر دیا گیا. تو سملرلی اگر اب جا کے پھر سے خدا نخواستہ بارش کی آفت اس طرح ہو کہ جیسے نہیں ہوتی ہے, انیکسپیکٹڈ ہو, تو اس کے لیے ہم مکمل طور پہ تیار بھی ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انتظامیہ جو ہے حرکت میں, اور مزید بھی حرکت میں آئے گی. اچھا, جسٹ ون مور ویدر ریلیٹڈ تھنگ, میں پھر اس کے بعد آپ کو سیاسی معاملے پہ بھی زحمت دوں گا. پچھلی بار جو یہ آندھی والی بارش آئی تھی, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو اشتہاری بورڈز ہیں وہ بھی اڑ کے گر گئے تھے, اور اس میں بھی کچھ کیجویلٹیز ہوئی تھی. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. علی راشد صاحب, ان بورڈز کے, ان بڑے بڑے بورڈز کے حوالے سے پیچھے کورٹ نے بھی بہت سارے ڈائریکٹیوز دیے تھے, تو کیا وہ نلیفائی ہو گئے ہیں ڈائریکٹیوز؟ کیا دوبارہ یہ لگانے کی اجازت مل گئی, اور اگر نہیں مل رہی ہے تو پھر اس کے خلاف ایکشن؟ دیکھیں, جتنے بھی بڑے بڑے بورڈز تھے ان کا ایک سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آرڈر آیا تھا, ہائی کورٹ کی طرف سے بھی آیا تھا. ان کی ایس او پیز ایک بن گئی تھیں کہ وہ بڑے بڑے بورڈ جیسے ماضی میں لگتے تھے اب وہ نہیں لگے گئے. اب وہ ڈفرینٹ ان کی ایس او پیز ہیں, ان کے تحت جو ہے اسٹیکر اور کچھ ایسے علاقوں میں, جگہوں پہ جہاں تھوڑی سیفٹی کے ایشوز کو دیکھتے ہوئے اجازت ملی ہے, ان کو این او سیز ملی ہیں, وہ اس ایس او پی کے تحت ہی ہیں. اور میرے خیال سے اس دفعہ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا کہ کسی کو بل بورڈ گرنے کی وجہ سے ہوا. ہاں جی, پول جو ہیں کھمبے الیکٹریسٹی وہ گرے تھے, اور کچھ درخت تھے, کچھ ایسی عمارتیں تھیں جن پہ تھوڑا اثر ہوا تھا, بیکاز اس دفعہ اٹ وازنٹ جسٹ رین, ایک آندھی بھی آئی تھی. آپ نے جیسے دیکھا ہوگا ہوائیں اتنی تیز چل رہی تھیں جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا, اور اس وجہ سے, مگر وہ ایز سچ اس دفعہ کوئی بڑے بل بورڈ کے گرنے کی وجہ سے اموات نہیں. اوکے, علی راشد صاحب, اب ذرا کچھ سیاسی معاملات کی بات کر لیتے ہیں. ایم کیو ایم ناراض ہے, ایم کیو ایم آپ سے بہت ناراض ہے. اس کے ناراض ہونے کی وجہ گورنر جانا بھی ہے. کل پریس کانفرنس ہوئی, پرسوں بھی پریس کانفرنس ہوئی. کل کی پریس کانفرنس میں تو سیدھا نظر آ رہا تھا کہ جی 28ویں آئینی ترمیم اینڈ 140A کا نفاذ. پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے اس کو, خاص طور پہ کیسے وقت میں کہ جب آج وزیر اعظم آ بھی رہے ہیں کراچی؟ دیکھیں, سیاست میں ڈائیلاگ اور ڈسکشن چلتے رہتے ہیں. اگر ان کی کوئی بھی جائز ڈیمانڈز ہیں تو اس پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے, اور آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ, دیکھیں پریس کانفرنس بہت معذرت کے ساتھ میں کہوں گا, وہ اٹس جسٹ فار دا کنزمپشن آف دا پبلک, دے ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. زرداری صاحب سے آپ نے دیکھا ہوگا, خالد مقبول صاحب جا کے ملے بھی, محسن نقوی صاحب بھی وہاں موجود تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں ڈسکشن میں ہیں, اور آپ ہم سے وقتاً ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں, تو میرے حساب سے اس میں پریس کانفرنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور بڑے خوشگوار ماحول میں خالد مقبول صدیقی صاحب ملے, اور تصویریں بھی آئیں, آپ دیکھ رہے تھے, مسکرا بھی رہے ہیں وہ, اور کافی اعتماد اور خوش لگے وہ جو بھی ڈسکشن ہوا. تو اس کے بعد آ کے ایسی پریس کانفرنس کر دینا میرے خیال سے غیر مناسب ہے. اور گورنر صاحب جو ان کے ٹسوری صاحب ہیں, ان کے جانے کے بعد بھی اب شروع میں ہم نے تھوڑا ان کی طرف سے ایجیٹیشن دیکھی تھی. وہ بھی اٹس اوپن سیکرٹ کے ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں MKM میں, تو ایک گروپ کی طرف سے آئی تھی ایجیٹیشن, مگر اب وہ بھی فزل آؤٹ ہو گئی ہے. اب وہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے کہ گورنر ہمارا ہو. تو آئی ایم شیور کہ ود ٹائم مزید چیزوں کو بہتر کر کے ہم سارے جتنے ایشوز ہیں ریزالو کر لیں گے. ابھی ملک اور دنیا کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ ہم انٹرنل اور ایک دوسرے پہ وہ کریں. ابھی تو ایک یونٹی کی ضرورت ہے, ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, ایسے بیان اور ایسی پریس کانفرنسز گریز کرنے کی ضرورت ہے. ایسی ابھی سب کو جوڑنے کی ضرورت ہے, ڈفرینسز کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے حساب سے. تو آئی ہوپ MKM اس کو سمجھے گی, اور ایمیکبلی جتنے بھی ایشوز ہیں
बैठ के रिजॉल्व कर लेंगे। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया। अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू के आगाज़ में जो बात की कि अगर बारिश हो जाती है तो उस हवाले से प्रिपेयर्डनेस क्या है, तो अली राशिद साहब मुतमईन है कि प्रिपेयर्डनेस पूरी है। उम्मीद करते हैं कि प्रिपेयर्डनेस पूरी ही हो ताकि कराची वालों को कोई परेशानी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसी के